Today we're going to be talking about the neuropsychological tests, and I'm going to show you some of the tests and how we've actually used them. یہ جو نیوروسائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں ڈفرینٹ قسم کے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف آپ کو اورینٹ کرنا ہے اور آپ کو دکھانا ہے اور تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں اور کیا کیا ابیلٹیز کو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے آپ کے پورے کورس کا ایک ریویو کرتے ہوئے. جب یہ کورس ختم ہو گیا ہے اور ختم ہونے والا ہے اس میں ہم نے کیا سیکھا, کیا کیا پڑھا, کیا کیا دیکھا, we'll go into the details then. Now we will just talk about what are the tests that we have. The tests that we have are of a wide range, but there are some that I will, آپ اس کو تصویروں میں دیکھیے گا, آپ as you go along you will see in the pictures. پہلا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آف اٹینشن, بہت امپورٹنٹ ہے اور this test of attention all I do is we call it the go no go test. اور یہ go no go کا مطلب ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا, کرنا ہے نہیں کرنا, اور وہ ہم کیوں دیتے ہیں جیسے کہ every time I say the letter A you tap the table, اور یہ میرے پاس رینڈملی given ہے کہ A کس وقت بولنا اور کس وقت نہیں, تو patient has to be اور the assessee has to be a very alert person. ذرا attention کا deficit ہوا ادھر گئی and he misses out the letter A. اسی طرح focusing of attention, tapping test is also used and I ask them to tap in a sequence جس میں میں چینج کرتی رہوں گی سیکوینس اور اس کو وہ فالو کرنا ہے. اینڈ دس اف دے ہیو ناٹ ہرڈ واٹ آئی ڈیڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو فالو. تو بہت اسٹرانگ ٹیسٹ ہیں, ٹیسٹ آف ٹینشن, خاص طور پہ اٹینشن ڈیفیسٹ کے بچوں کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. دوسرا ٹیسٹ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹیسٹ ہے اور اس کو ہم رے کمپلیکس فگر ٹیسٹ کہتے ہیں. کمپلیکس فگر اس لیے کہا کہ نیچرلی اٹ ہیز مینی لائنز اینڈ مینی کراسز, مینی فگرز دیٹ the person has to remember. تو پہلے تو ہم کہتے ہیں پیشنٹ کو آپ اس کو کاپی کرو, سامنے رکھتے ہیں اور اس کو کاپی کرنے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں, لینے کے بعد ہم کہتے ہیں ساری تصویریں بلینک ہو گئی, اب اس کو آپ یادداشت سے امیڈیٹلی جو بھی آپ نے بنایا اس کو ذرا ڈرا کیجیے گا. ظاہر ہے کہ پھر تھوڑی سی بہت اس میں رہ جاتی ہیں خامیاں, لیکن there have been people who did absolutely wonderful and there are people who make large number of errors. given ہے کہ کون کون سی چیزیں ایررز ہیں. پھر ہم ان کو اور کام دے دیتے ہیں, آدھے گھنٹے کے بعد اچانک کہتے ہیں وہ یاد ہے آپ کو آدھا گھنٹے پہلے ہم نے ایک فگر آپ کو دکھایا تھا, اس کو دوبارہ بنائیں گے. تو جب وہ دوبارہ بنانے کو ان کو کہتے ہیں obviously میموری جو ہے وہ there is a loss of memory. اس میں 3-4 چیزیں ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں, ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ کس طرح سے پلان کر کے تصویر بناتا ہے. کئی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے شروع کر کے بڑا بناتے ہیں, کئی جو ہے پہلے ریکٹینگل پہلے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فل کرتے ہیں. تو اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسٹریٹجی آف اٹیکنگ دا ٹاسک اینڈ ڈوئنگ اٹ وہ ہم واچ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یاد رکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کے زیادہ ایررز آ رہے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ سائڈ پہ, ٹاپ ہاف میں, باٹم ہاف میں, اور اینگلس کا ایرر آ رہا ہے یا ریپلیس کر دیا اپوزٹ سائڈ پہ لے گئے اینگلس کو. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وی ڈو گیو اے ویری effective quantitative as well as qualitative assessment of this person. Then there is this picture that I would like you to see, اور یہ تصویر ہے وہ جو عام کالجز میں کرتے ہیں, اسٹار پیٹرن تصویروں میں, کتاب ہر سائیکالوجی کی کتاب میں ہے, یہ 6 کونوں والا اسٹار ہے اور اس کو بیچ میں سے 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں اور ٹریس کرنا ہوتا ہے. بھی ایک ٹیسٹوں میں اور ہر جگہ کالجز میں FA میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ اس کو ٹریس کرو, جو لائن کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو ٹریس کرنے میں یہ ایرر کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹائم کتنا لگا لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ سے. بٹ جو ابھی آپ تصویر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی آدمی نے دونوں لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سے کیا تھا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ نیورو سائیکولوجیکل ٹول بن جاتا ہے. آئی لک ایٹ دا اینگلز آف ڈیفیکلٹی دیٹ دس پرسن ہیز ہیڈ. کہاں کس اینگل پہ ڈیفیکلٹی ہوئی, اوپر جانے میں, سائڈ پہ جانے میں, نیچے آنے میں, اور ٹرننگ پہ کیا امیجز لیفٹ سے رائٹ پہ آتے ہوئے ڈیفیکلٹ ہوئے یا رائٹ سے لیفٹ کو جاتے ہوئے. سو اٹ بیکمز اے ویری میننگ فل ٹول فار می ایز اے نیورو سائیکولوجسٹ. اس کو دیکھیے اور آپ کو اس سے پتا چل جائے گا کہ میرا ڈرائنگ از این افیکٹو ٹول. اس کے بعد ایک ہے مونی کلوجر فیسز ٹیسٹ. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے ڈفرینٹ فیسز ہیں جس کی ویگ کئی شیڈوز ہیں, کئی لائٹ ہے, اور پتا چل رہا ہے کہ فیسز ہیں کہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو میک آؤٹ. جس پیشنٹ کو
ایگنوسیا ہے تو اس کی تصویر کو ہول کر دیکھنا اس کے لیے مشکل ہوگا. اسی طرح سے ٹیسٹ ہے آف پرسپشن آف, جیسے بالٹی ہے یا ٹرک ہے, اس کو ہم نے سائڈ سے دیکھا تو ہمیں بالٹی نظر آ رہی ہے, ٹرک کو سائڈ پہ یہ دیکھیں وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر ہم ایسے انکنونشنل اینگل سے دیکھیں جو بالٹی کو بالکل اوپر سے تصویر بنی ہو یا ٹرک کی ہم اوپر کے اینگل سے صرف ایک سیدھی لائن نظر آ رہی ہو, تو ہم اس کی کیسے ایسٹیمیٹ کریں گے کہ یہ ٹرک ہے. تو ریکگنیشن, ویژول, اسپیشل, یہاں دونوں کام آتے ہیں. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی تصویر ہے آف فینیس گیج, اور فینیس گیج کی اس میں آپ کو پورا نظر آ رہا ہے کس طرح راڈ اس کے اسکل کے بیچ میں سے نکل کے دوسری طرف جا چکی ہے. اینڈ دس ول گیو یو این آئیڈیا آف ویئر فرنٹل آربیٹو فرنٹل از لوکیٹڈ. ایک اور تصویر آپ سامنے دیکھیے, وہ تصویر بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس تصویر میں پہلے حصے میں رائٹ سائڈ بالکل خالی ہے, لیفٹ سائڈ کا ہاتھ بھی ہے, بازو بھی ہے, ٹانگیں بھی ہیں, چہرہ بھی ہے, لیکن رائٹ سائڈ میں کچھ ہے ہی نہیں, خالی ہے. تو یہ وہ پیشنٹ ہے, گھر بنانے کو کہا تو گھر کی بھی رائٹ سائڈ پہ کھڑکیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور لیفٹ سائڈ میں اس کو کچھ نہیں ہے, گھر ہے ہی نہیں, خالی پیج ہے. یہ سیویئر یونیلیٹرل نیگلیکٹ والا پیشنٹ ہے, اور اس کو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی وائڈ رینج آف ٹیسٹ ہیں جس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگلے دو ٹیسٹ جو ہیں بڑے چھوٹے سے ہیں, ان کو آپ دیکھیے گا, ان کو ہم کہتے ہیں ٹریلز میکنگ ٹیسٹ اے اینڈ ٹریلز میکنگ ٹیسٹ بی. اگر آپ کو یاد ہوگا اسکول میں آپ ایک گیم کھیلتے تھے نا, وہ بچوں کے کھیلوں میں آتا ہے جہاں پر لکھا ہوتا ہے پوائنٹ اے سے آپ نے جانا ہے اے بی سی ڈی, وہ زگ زیگ میں ہوتے ہیں, اور اس کو پھر ہم پہنچتے ہیں ہوم تک. اب یہ پہلی جگہ سے ہوم تک پہنچنے میں بہت سارے زگ زیگس ہیں, لائنیں جوائن کرنی ہے, پوائنٹس جوائن کرنے ہیں. انٹرسٹنگلی ٹریلز میکنگ اے یہی ہے کہ اب آپ دیکھیے تو 1 سے لے کے 8 تک اس نے لائنیں جوڑ جوڑ کے پہنچنا ہے پیشنٹ نے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ سیمپل ہے 1 سے 8 تک آپ جوڑیے, 1 2 3 4 5 6, لیکن لائنیں کراس نہیں کرنی ہے, سیدھا سیدھا آپ نے جانا. پھر ہم اس کو ایک دیتے ہیں جس میں 21 ڈاٹس ہیں, اور ایک ڈاٹ اگر ایک جگہ ہے تو 21واں ڈاٹ کسی اور جگہ ہے, تو یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ ڈاٹس کو جوڑتا ہے. ہم کیا میجر کر رہے ہیں ایز نیورو سائیکولوجسٹ؟ ویژول اسکیننگ, ویژول موٹر کوآرڈینیشن, ابلٹی ٹو ریمبر, رائٹ, یاد رکھے گا نا کہ کہاں پر دوسرا نمبر کہاں ہے اور کون سا نمبر کس کے پہلے آئے گا, یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. سو شارٹ ٹرم میموری, ویژول موٹر کوآرڈینیشن, ویژول اسکیننگ ابلٹیز, ویژول موٹر ڈیکسٹریٹی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اٹ از اے ویری, اینڈ آف کورس اٹینشن از آلسو, اگر اٹینڈ کر رہا ہے تو ہی ول ریمبر کہ اگلا والا لائن کہاں ہے یا ڈاٹ کدھر ہے, مجھے جہاں کس طرف کو جانا ہے. تو یہ پلاننگ بھی اس میں شامل ہے تھوڑی سی, لیکن اتنی زیادہ نہیں, مینوئل ڈیکسٹریٹی زیادہ. تو یہ ٹیسٹ جو ہے بڑا افیکٹو ہے فار میموری اینڈ فار ویژول موٹر کوآرڈینیشن. اسی کے آگے تھوڑا سا ہم اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں جب ہم ٹریل میکنگ ٹیسٹ بھی بناتے ہیں, اور ٹریل میکنگ ٹیسٹ بھی میں ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں 1 2 3 4 کے ساتھ ABCD لگا دیتے ہیں. تو اب کیا چیزیں ہیں, 2 موڈیلٹیز ہیں, نمبرز اینڈ لیٹرز. یاد رکھنا ہے کہ سیکوینس میں آنے ہیں, یاد رکھنا ہے کہ یہ سیکوینس ایک کس طرح سے بنی ہے, اینڈ دے ہیو ٹو پلان بیفور ہینڈ کہ اب میں نے 2 کو کر لیا تو اگلا والا کیا ہوگا B, پھر اگلا والا کیا ہوگا. تو فور سائٹ اینڈ پلاننگ از آلسو, پلاننگ اہیڈ از آلسو انوالوڈ. دس از ون آف دا ٹیسٹ دیٹ وی یوز فار ایگزیکٹو کوگنیٹو فنکشننگ. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پلاننگ کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے, وہ تو ہم نے ٹیسٹ آئٹم دیا, اب اس میں اتنے زیادہ نمبرز ہیں اور اتنے زیادہ الفابیٹس ہیں, اور اس کو the patient cannot cross lines. the patient جہاں پر وہ واپس جاتا ہے وہ بھی ایرر ہے. ٹائم ہم نے اس کو لمٹ دیا ہے, so he has to do it within 1 minute. بہت مشکل کام, رائٹ. یہ ایگزیکٹو کوگنیٹو فنکشننگ کے لیے. اسی طرح ایک وربل ٹیسٹ ہے, ہم کہتے ہیں FA اور S, یا فے, الف اور سین, 3 لفظ ہیں. اچھا, فے کے ساتھ 1 منٹ میں جتنے الفاظ آپ بنا سکتے ہیں بنائیں. تو جلدی جلدی بولتا ہے فوارہ وغیرہ 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 شروع. اس کے بعد آگے جا کے پیشنٹ پھنس جاتا ہے, کیونکہ اس کو کہا ہوا کسی کا نام نہیں لینا, چوپائے کا نام نہیں لینا, جانور کا نام نہیں لینا, کسی پروناؤن نہیں استعمال کرنا. اب وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الف سے نام بناؤ, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں سین سے الفاظ بتاؤ.
تو یہ جب ہم FAS اس کو کہتے ہیں کنٹرولڈ اورل ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اور سیکوینسنگ. تو کوواس کا جو ٹیسٹ ہے یہ بھی بڑا افیکٹو ٹیسٹ ہے اور میں نے اس کو بہت استعمال کیا ہے اور ابھی ریسنٹلی باہر بھی پیپرز پڑھے ہیں اس کے لیے. سو وی ہیو کوئکلی گون اوور دا نیوروسائیکولوجیکل ٹیسٹ اینڈ a range of tests. I've also told you about the batteries that we've had, and these are very effective tools needed, much needed for use in Pakistani brain surgeries and other hospitals, schools as well. They give you a very good picture and not very difficult to use, but you have to be a trained neuropsychologist to do that. So یہاں پر ہمارا نیورو سائیکالوجی کا سیکشن ختم ہوتا ہے. آپ کے لیے کچھ میں نے ویب سائٹس ڈاؤن لوڈ کی ہیں, ان کو کھول کے دیکھ لیجیے گا, بہت ساری انفارمیشن آپ کو اس میں سے ملے گی. اور اس کورس کو آگے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور اس کو فالو اپ کیجیے گا. اٹ ہیز بین این انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس ٹیچنگ دس کورس ٹو این انڈر گریجویٹ کلاس. Now let us go quickly and recap this course and see what we have. کہاں سے شروع ہوئے تھے ہم اور اب ہم کہاں تک پہنچ گئے. ظاہر ہے اتنے مہینوں کا یہ سفر تھا اور اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کہاں تک اس کو لے کے جا سکتے تھے. کورس کا ٹائٹل ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے نیورولوجیکل بیسس آف بیہیویئر ہے, اور اس میں آپ جب ہینڈ آؤٹس کو بھی دیکھ رہے تھے اور آپ پاور پوائنٹس کو بھی دیکھ رہے تھے تو آپ کو یہی لگا کہ کبھی ہم بیہیویئرل نیورو سائنس کو کہتے ہیں اور کبھی ہم اس کو سائیکو بایولوجی کہتے ہیں, کبھی ہم نیورولوجی کہتے ہیں, کبھی نیورو سائیکالوجی کہتے ہیں. یہ سارے نام کیونکہ یہ ایک نیا ڈسپلن ہے, لیکن بیسیکلی ہم برین کو اسٹڈی کر رہے ہیں بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اور اس کا ٹائٹل نیورولوجیکل بیسس آف بیہیویئر بالکل صحیح ہے. یاد رکھیے ٹائٹل یہی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری وائڈ ویریشنز آتی رہتی ہیں اور سب کا مطلب ایک ہی ہے. ہمارا آبجیکٹو تھا ٹو پریزنٹ دا کرنٹ ٹرینڈس آن دا اسٹڈی آف نیورو ایناٹومیکل, نیورو سائیکولوجیکل, نیورو فارماکولوجیکل, نیورو کیمیکل, اس کو اگر ایک پورا ورڈ بنائے نیورو ایناٹومیکل, نیورو کیمیکل, نیورو فارماکولوجیکل, نیورو فیزیولوجیکل وغیرہ 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 وغیرہ. دس کمز ٹو دا سبسٹریٹس آف بیہیویئر. سو بیسکلی we were trying to get into the brain and study what this brain has to do with our behavior. And we found out it is the mastermind, and that what we started with. Of course, during the process, we also gave you the research methodologies and the techniques that have been used. There are a wide range of techniques that have been used, and each one of them is the scientific, very scientifically developed, and this is hardcore science. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری جو ہے نا ہائپوتھیٹیکل چیزیں ہیں, نہیں, یہ ہارڈ کور سائنس ہے. یہ سوچنے سمجھنے کے بعد, پلان کرنے کے بعد ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کی گئی ہیں, اور اس کے بعد یہ فائنڈنگز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی پورے کورس میں یہ سامنے آئی ہیں. دس واز ٹو کریٹ این انڈرسٹینڈنگ ان برین بیہیویئر ریلیشن شپس اینڈ ٹو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا لوکیشنز آف دا برین where behavior is located, neuroanatomical structures اور ان کی آپس میں ریلیشن شپس کیا ہیں. پھر یہ بھی کہ نیورو کیمیکلس کیا ہوتے ہیں اور نیورو کیمیکلس میں خاص کیٹیگری نیورو ٹرانسمیٹرس کی کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ڈس آرڈرس کی بات کی کہ کس طرح سے ڈس آرڈرس جو ہیں وہ آر کنٹرولڈ بائی دا ایبریشن آف دا نیورو کیمیکلس اینڈ ہاؤ ڈرگس آر افیکٹنگ اور برنگنگ اباؤٹ اے چینج, نارملائزنگ بیہیویئرس. ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو ہم دیکھیں کہ ہم ماڈیول 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا. ماڈیول 1 میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا ہاؤ ڈیڈ دا اسٹڈی آف برین بیہیویئر ریلیشن شپ اسٹارٹ, اور وہ وہاں سے ہسٹوریکل ریویو کرنے کے بعد جن لوگوں کے نام آئے وہ ہم نے ڈسکس کیے, اینڈ a lot of people from different fields have contributed to this discipline. Then we talked about the specializations within this discipline. Then we talked about جو سب اسپیشلائزیشنز موجود ہے, ان میں سے 3-4 جو اسپیشلائزیشن جن کو ہم نے بار بار ٹچ کیا اس کورس کے دوران, اور اکارڈنگ ٹو پائنل اسی کورس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا یس وی کیپ گوئنگ ان دیز لارج. اگر آپ ان کو سرکلس کے طور پہ لے لو, کبھی ہم ایک سرکل میں ہوتے تھے, کیمسٹری کے سرکل میں ہوتے تھے, کبھی فزکس کے چکر میں ہوتے تھے, کبھی ہم فزیولوجی میں ہوتے تھے, کبھی ہم انیٹمی میں ہوتے تھے.
लेकिन और फिर साइकोलॉजी में बताया, और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सर्कल जो सबके ऊपर हावी है वो जाहिर है कि बिहेवियर से रिलेटेड। फिर हमने देखा कि इसकी साइंटिफिक मेथडोलॉजी क्या है। साइंटिफिक मेथडोलॉजी दैट इज द मेथड ऑफ साइंस यूजिंग द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, किस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। साइंटिफिक मेथड एज इट इज सेड इज सर्कुलर इन नेचर, तो हमने वो भी देखा कि किस तरह से सर्कुलर, स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, गो अराउंड एंड एंड विद ऑब्जर्वेशन। तो ये बार बार हमने इसको देखा कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। देन वी वेंट इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, रेप्लिकेशन था और इसके साथ साथ एथिकल इश्यूज भी थे। वो हमने देखे कि क्या हम जब एनिमल्स और ह्यूमंस पे रिसर्च कर रहे हैं इन न्यूरो साइंसेज, आर वी फॉलोइंग दिस एथिकल इश्यूज एंड आर अवेयर ऑफ देम एज वेल। फिर हमने बात की आपकी डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, इसकी बेतहाशा टेक्निक्स हैं, as many techniques as there are scientists working in this area, and we went through the simpler techniques. Then we went, जो simpler techniques का मतलब ये कि जहाँ पर हम observation से काम चला लेते थे, naturalistic observation से, then we came to more complex where we went into the lab और neuroanatomical changes at the cellular level करके हमने electrophysiological recordings आपको दिखाई कि this is how behavior can be measured at the molecular level. मोलर लेवल पे भी है लेकिन मोलिकुलर लेवल पे हमने ये बिहेवियर को मेजर करके और आपको बताया कि ये टेक्निक्स है। फिर वी वेंट इनटू अदर टेक्निक्स एज वेल व्हिच आर द न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसमें एमआरआई, एफएमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन वगैरह वगैरह आते हैं जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और वेरी एक्साइटिंग बिकॉज नाउ यू कैन look at the brain while it is functioning and look at especially the cortex and look at the pictures and the images that emerge. तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है इस मेथडोलॉजी से और इस टेक्नोलॉजी से टू न्यूरो साइंसेज रिसर्च। फिर हमने इसके बाद बात की बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में दो कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए। एक था जिसमें हमने एवोल्यूशन कि ये ब्रेन कैसे इवॉल्व हुई, और उससे पहले मैंने एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी कि कहाँ से ये एवोल्यूशन थ्योरी बननी शुरू हुई, थोड़ी सी हम बायोलॉजिकल उसमें गए और उसके बाद डार्विन पे आके देन वी लुक्ड इनटू द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन एंड हाउ दे अप्लाई टू द होमो सेपियन व्हिच इज द ह्यूमन बीइंग। उसको स्टडी करने के बाद देन वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड व्हाट मेक्स यू एंड आई द ह्यूमन बीइंग्स दैट वी आर, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर उसको कंपेयर करके देखा लोअर एनिमल्स के साथ एंड वी फाउंड आउट यस the cerebral cortex, the neocortex has given us the neocortex, and emergence of the neocortex has taken over the mastery of the rest of the brain, has given us the advantage that way. फिर इसमें मैंने बाइपेटलिज्म की भी बात की, इसमें जॉज की मूवमेंट की बात की, इसमें मेमेलियन जो फीमेल फीटस को यूट्रस में ग्रो करती है उसका बात की। ये सारे एडवांटेजेस थे और उसके साथ साथ ह्यूमन जो है टूल यूज और बाइपेडलिज्म की तरफ डेवलप करता गया और स्पेशलाइजेशंस उसकी होती गई। देन वी टॉक्ड अबाउट द निएंडरथल्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। फिर हम आगे गए जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, ये भी बायोलॉजिकल बेसिस है। जीन्स कंट्रोल करती हैं आपके बिहेवियर्स को, आपके स्ट्रक्चर को, आपकी यू नो द सिस्टम्स दैट यू आर ऑर्गेनाइज्ड विद इन यू। सो वी वेंट एंड स्टडीड दैट एज वेल। देन वी मूव्ड इनटू द न्यूरो एनाटॉमिकल सबस्ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर। उसको स्टडी करने के लिए पहले हमने स्टडी किया कि सेल्स कैसे फंक्शन करते हैं, सेल्स कैसे सिनेप्स करते हैं, सेल्स कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर पोटेंशियल्स क्या क्या हैं सेल्स में, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ द सेल्स डेवलप। हियर वी केम टू द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरो बायोलॉजी या डेवलपमेंटल न्यूरोबायोलॉजी के बीच में हम अब ये फील्ड वो था जिसमें हम चले गए और इसमें हमने वेरियस स्टेजेस ऑफ the brain development during the fetal development and the embryonic development हमने इसको देखा और देखा कि किस तरह से स्टेजेस से साथ साथ हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस इनको अफेक्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं और इसके अंदर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, लाइक सेल कंपटीशन, न्यूरॉन्स compete फॉर स्पेस फॉर रिसोर्सेज, किस तरह बाहर कंपटीशन हो रहा था इस तरह अंदर ब्रेन में भी कंपटीशन, तो वो हमने स्टडी किया। फिर हमने ये भी स्टडी किया कि सेंसिटिव पीरियड्स फॉर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन भी हैं, तो वो कौन से सेंसिटिव पीरियड्स और क्या चीजें हैं जो इनको ऑल्टर करती हैं, ड्रग्स हैं विद द मदर टेक्स और सब्सटेंसेस
stresses that the mother goes through, یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں the development of the brain. And subsequently we also talked about external stimulation. Remember کہ ایک خاص پیریڈ کے بعد external stimulation نہ ہوگی تو برین کے وہ ایریاز ڈیولپ نہیں ہوں گے, چاہے آئیز ہیں, چاہے ایئرز ہیں, چاہے لینگویج ہے, وہ کیپیسٹیز بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. Then we talked about another very important concept which is plasticity of the nervous system. کہ nervous system grow کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے ہر وقت اور کنٹینیوسلی گرو کرتا رہتا ہے, لیکن ہم نے بات کی نرو گروتھ فیکٹر جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے نروز گرو, برین گروز, کیپیسٹی گروز. بیسک نیورو انیٹمی میں ہم نے جب نیورونز اور ٹائپس کر لیے تو کنیکشنز کر لیے, اس کے بعد ہم نے وی وینٹ آن انٹو دا بیسک ایریاز. ایچ ایریا واز ٹیکن اپارٹ. ہم نے ڈائسیکشن ایکچولی دیکھنے میں ڈائسیکٹ کیا ساری برین کو اور اس کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو. We started off with the lower area, spinal cord سے شروع ہوئے. We didn't discuss the spinal cord but brain stem. Then we went up into the cerebellum اور پھر اوپر جاتے 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 سارا برین کور کر کے we came to the frontal area. بیچ میں چھوٹے چھوٹے یہ ہائپوتھیلمس, تھیلمس, ان ایریاز کو بھی ساتھ ساتھ بڑے کریٹیکل ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کو بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ ہائپوتھیلمس از ویری امپورٹنٹ, چھوٹا سا ہے, ویری امپورٹنٹ. یہ برین ود ان برین ہے. So we talked about that as well. The thalamus was important because the thalamus is the relay station. And of course, then there is substantia nigra, my favorite. We talked about it, that this is the area where Parkinson's, اس میں کام کرتے ہوئے ہمیں اتنے سال ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ یہ ہر چیز میں انوالوڈ ہے, جس طرح سے hypothalamus ہر چیز میں انوالوڈ ہے. Then we were moved on into another complex area. ذرا تھوڑا مشکل آپ کو لگا ہوگا لیکن انٹرسٹنگ تھا میرا خیال ہے. ہم کیمسٹری میں چلے گئے, نیورو کیمسٹری. اور ہم نے جنہوں نے کبھی کیمسٹری نہیں پڑھی ان کے بھی تھوڑی سی ٹریننگ کر دی اس میں کہ دیکھیے اتنا مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا اگر آپ اس کو تصویروں کے ساتھ دیکھتے جائیں. ہم نے پڑھا نیورو کیمیکلس کو, ہم نے پڑھا نیورو ٹرانسمیٹرز, نیورو ماڈولیٹرز اینڈ پیوٹیٹیو نیورو ٹرانسمیٹرز کو کہ یہ موجود ہے. ہم نے نیورو ہارمونس کی بھی بات کی کہ برین میں ہارمونس موجود ہے جو کہ برین کے اسٹرکچر کو فیمنائز کرنا, میسکلنائز کرنا, اینڈروجنائز کرنا, یہ وہ ہارمونس, سیکس ہارمونس ہے جو برین کو سینسٹائز کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. We also talked about thyroid as a hormone. But neurotransmitters were very important. And you must remember that everything that, and یہ بار بار میں کہتی تھی, یہ سارا کچھ آپ جو کرتے ہیں, every molecule neurochemical that of the neurochemical that moves makes you move. تو اتنی یہ چھوٹے چھوٹے molecules کی موومنٹ جو بھاگے پھر رہے ہیں یا نیورونز فائر کر رہے ہیں اور molecules بھاگ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہم بڑا کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کیا, یہ فیصلہ وہاں ہوا چھوٹے چھوٹے molecules میں. اور یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اگر ان molecules کی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو شیزوفرینیا جیسے ڈس آرڈرز, ڈپریشن جیسے ڈس آرڈرز and many other disorders emerge out of this. So physical and psychological disorders emerge out of neurochemical changes. پھر ہم نے neurochemicals کو ساتھ ریلیٹ کیا ڈرگس کے ساتھ جو کہ فیکٹریز فارماسیوٹیکلس بناتی ہیں. How do they relate to the substances which are found? ڈپریشن کی جو ڈرگس ہیں, why do they work? Because they interact with the neurochemicals. And they bring about changes in the balance of neurochemicals. Imbalance اگر ہو جائے تو پھر behavior aberrant ہو جاتا ہے, یہ غلط ہو جاتا ہے, یہ خرابی آ جاتی ہے. اس کو کرنے کے بعد we moved into brain and motivational states. Brain and motivational states میں we talked about homeostasis. Homeostasis جس میں بات کر رہے تھے ہم کہ بیلنس آپ کی ہنگر, تھرسٹ, اس سب چیزوں کو, ٹیمپریچر ریگولیشن, سیکشل ریپروڈکٹیو بیہیویئرز, ان سب کو بیلنس کرنے کے لیے ہوموسٹیٹک فنکشننگ کی میکانزمس ہیں آپ کی برین میں اور آپ کی باڈی کو وہ سارے کو کنٹرول کرتا ہے. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ہنگر. وی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ where are the hunger pangs coming from? Where is the need to eat coming from? Is it from the stomach? Is it from the mouth region? Is it from somewhere else? Yes, it is from somewhere else. And the somewhere else is
the brain. And in the small, very important hypothalamus. And we talked about the ventromedial hypothalamus, we talked about the lateral hypothalamus, کہ ایک سوئچ آن کرتا ہے ایک سوئچ آف کرتا ہے, اور ان دونوں میں اگر کسی میں خرابی ہو جائے تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیپل کین بیکم فیٹ اور پیپل کین دین بیکم اینوریکسک. So fat rats and fat humans and starving rats and starving humans, they are similar. اس کے بعد ہم نے بات کی تھرسٹ کی, اور آپ سے یہ بھی بات ہوئی تھی کہ پیاس کہاں لگتی ہے. آپ نے کہا پیاس لگتی ہے منہ میں, نہیں, منہ میں سلیوری گلینڈز ہیں وہ پیولووین ریسرچ والے. پھر آپ سے کہا پھر سوچیں, ریسرچ کا بتایا کہ وہ بائی پاس کرنے کے بعد اگر اسٹمک میں پانی ڈالا جاتا ہے تو پھر that is also not the solution. Where is the thirst? And again we found out that the thirst is, گھوم کے پھر وہیں آ جاتی بات lateral hypothalamus, anterior hypothalamus. Anterior hypothalamus میں وہ ریجن ہے جو آپ کے سیلز کے باہر کے حصوں کو مانیٹر کرتا ہے کہ پانی کم تو نہیں ہو گیا, اور lateral hypothalamus کے جو ریسپٹرز ہیں وہ لٹکے ہوئے وہ میجر کر رہے ہیں کہ فلوئڈ انٹرا سیلولر کم تو نہیں ہو گیا. پھر ساتھ ساتھ سالٹس بھی مانیٹر کر رہے ہیں. تو جیسے ہنگر میں نیوٹریشن, گلوکوز, فیٹ, سب کی لیولز کے لیے سینسر سے, اسی طرح تھرسٹ کے اندر بھی فلوئڈ اور فلوئڈ کنٹینٹ اینڈ سیلین کنٹینٹ کے سینسرز ہیں جو کہ پھر باڈی کو سگنل دیتے ہیں, کڈنیز کو سگنل دیتے ہیں کہ پانی روکو, پانی جانے دو, وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد پھر اس سے پہلے بلکہ ہم نے پڑھا تھا ٹیمپریچر ریگولیشن, جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ موٹیویٹڈ بیہیویئر ہے, لیکن پڑھنے کے بعد آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کو ایک تھرموسٹیٹ پہ رکھنے کے لیے آپ کی باڈی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے نیورو کیمیکلز اور کتنے آپ کی جو نیورو ایناٹومیکل لوکیشنز خاص طور پہ جو سرکیڈین ریدمز کو ٹیمپریچر ریگولیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. پھر یہاں کانسیپٹ آیا تھا سرکیڈین ریدمز کا, بائیو ریدمز کا. ہم نے بات کی تھی کہ ریدمز ہوتی ہیں, زائڈ گیبرز ان کو کہتے ہیں, جو کہ دن رات کا چکر بھی سنبھالتی ہیں. چڑیاں صبح جو کیوں اٹھ جاتی ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی بایولوجیکل کلاکس. آپ کو کتنے بجے بھوک لگتی ہے وہ بھی بایولوجیکل, آپ کو کتنے بجے نیند آتی ہے وہ بھی بایولوجیکل کلاک. پھر ہم نے ڈیلی بایولوجیکل کلاک کی بات کی, پھر ہم نے ود ان دا ڈے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آپ کی ریدمز کی بات کی, پھر ہم نے بات کی منتھلی سائیکلز کی. اسی طرح اینیملز میں ایئرلی سائیکلز بھی ہیں. تو یہ بایو ریدمز اینڈ بایو سائیکلز وچ رول یور لائف. یو آر سبسروینٹ, یو مے وانٹ ٹو چینج دیم بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج. پھر ہم نے بات کی ایک بڑا امپورٹنٹ بہیویئر تھا جو سلیپ, جس کو ہم کہتے ہیں اگین این موٹیویشنل اسٹیٹ, کیونکہ یور باڈی از ڈرائیونگ یو ٹو دیٹ اسٹیٹ. تو یہ نیڈ ہے, ایک ڈرائیو ہے, اور سلیپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر بات کی, سلیپ کیا ہے, سلیپ کیسے ہوتی ہے, سلیپ کی ضرورت کیوں ہے. اس سوال کا جواب تو ہم لیکچر کے اینڈ تک نہیں دے سکے, اور کورس کے اینڈ تک بھی نہیں دے سکیں گے, اور شاید اگلے کئی کورسز میں نے جیسے کہا وائی وی سلیپ کا جواب دے دے گا, اس کو شاید نوبل پرائز مل جائے گا, کیونکہ یہ ابھی تک بڑا ہی rich area ہے for questions. But sleep is important, just as hunger and thirst and temperature regulation, reproductive functions, and you name it. It is a very important state. And people, as I told you, been tortured by not letting them sleep. And then the deficits that come out of not allowing person to go into specific REM deprivation. Memories خراب ہو جاتی ہیں بغیر. تو REM کا پھر بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی. پھر ہم نے سائیکلز کی بات کی تھی, آف سلیپ سائیکلز, اور الیکٹرو فیزیولوجیکل کمپوننٹس آف سلیپ کی بھی بات کی. سلیپ کے ڈس آرڈرس کی بھی بات کی تھی ہم نے, مجھے یاد ہے ہم نے سلیپ ایپنیا کی بات کی تھی, ڈاکٹر مایوکلونس کی بات کی کہ سلیپ کے بہت سارے ڈس آرڈرس ہیں جس میں سے ابھی پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. آپ ضرور بات کرتے ہیں کہ میں رات کو نہیں سو سکا, نہیں سو سکی, اور کوشش کرنے کے باوجود نہیں سو سکی, لیکن یہ ہم کبھی سلیپ کلینک کے پاس نہیں جاتے, جس کو ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم اب سلیپ کلینک والوں کے پاس ویسٹ میں بہت سارے سلیپ کلینکس ہیں, دے آئیڈینٹیفائی دا ایکچوئل ڈس آرڈر دیٹ یو آر سفرنگ فرام,
sleep disorder that you're suffering from for treatment. پھر ہم نے آگے جا کے بات کرنی شروع کی which is the module 11, the last module. اس کے 2-3 components تھے اس last module کے, higher order functions. And higher order brain functions کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان functions کی بات کرتے ہیں جو کہ تمام cerebral higher cortical areas کی بات ہے. اور higher cortical areas جو مجھے آپ کو ادر پرائمیٹ سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں یا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, وہ بہت یونیک ہیں میرے اور آپ کے فنکشنز. لینگویج فار ایگزامپل, یہ جو میری بات چیت آپ سے ہے یہ بڑی یونیک ہے, مگر ہم نے پھر تھوڑا سا اس پہ بھی شک میں آپ کو ڈال دیا کہ یہ اتنی یونیک ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ پرائمیٹس بھی سائن لینگویج استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو سکھایا جائے. لیکن ہم نے پھر یہ بات کی کہ یہ ایک ایپریٹس ہمارے پاس موجود ہے جو خاص موٹر فنکشنز ہیں, ہوا کو کس طرح سے کنٹرول کرنا, آواز خاص ٹون میں نکلے, خاص لاؤڈنس کے ساتھ نکلے, ساتھ پچ کے ساتھ نکلے, یہ اور الفاظ کس طرح ادا کرنے پورے چہرے کے مسلز کو استعمال کرتے ہوئے, یہ بڑی ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ ہے of the brain and of course the muscles as well. لیکن یہ ہم نے پھر بتایا آپ کو یہ سیکھی جا سکتی ہیں, زبانیں سیکھی جا سکتی ہیں, ٹرین کیا جا سکتا ہے, لیکن پرائمیٹس کے پاس ایپریٹس ابھی نہیں ہے, تو وہ 2 year old کے برابر ہماری ووکیبلری رکھتے ہیں. پھر میں نے اسپیچ لوکیشنز کی بات کی جس میں ہماری آ جاتے ہیں نیورو ایناٹومیکل لوکیشن سچ ایز بروکاز ایریاز, ورنیکیز ایریاز. پھر ہم بات کرتے تھے, آپ سے بات ہوئی آن دا ڈس آرڈرز آف اسپیچ, اور ڈس آرڈرز میں افیزیاز آ گئے, بروکاز افیزیاز, ورنیکیز افیزیاز and so on and so forth. And then we talked about how we use tests to assess these aphasias. اس کے ساتھ ساتھ we went into other higher order functions. ہم نے ایگنوسیس کی بات کی, the deficits in the capacity visual and auditory, اور اس میں amusia, music کی difficulty, tone deafness, sound deafness, مطلب ڈیف نہ ہونا لیکن ساؤنڈ بلائنڈنس, یو ڈونٹ سی, اسی طرح سے ورڈ بلائنڈنس, بہت سارے ڈس آرڈرس کی ہم نے ساتھ ساتھ بات کی, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم اسیس کرنے کے لیے کیپیسٹی رکھتے ہیں ان دا نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. پھر ہم نے آپ سے بات کی آف ویری اسپیشل ڈس آرڈر سچ ایز پروسوپگنوسیا اینڈ یونیلیٹرل نیگلیکٹ, اور یونیلیٹرل نیگلیکٹ کا پھر ہم نے آپ کو اگزامپل بھی دیا کہ کس طرح سے ایک سائڈ چہرہ کا نظر نہیں آتا. پروسوپگنوسیا میں ہم نے بات کی کہ چہرہ اپنا بھی نہیں پہچانا جاتا, حالانکہ سب کیپیسٹی ہے, ویژول کیپیسٹی بھی ہے, سب کیپیسٹی ہونے کے باوجود وہ they cannot put the information together. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی آف میموری, اور ہم نے بات بتائی کہ میموری میں آپ کی اتنی ساری برین میں میموری کی کیپیسٹی ہے. Each area has the capacity to remember, and each area then congruates, brings together the imagery or the information that it has for you to consolidate information and retrieve that information to make it a whole. Whether you're talking about an apple, which is سیب لال ہے, خوشبو ہے, کھانے کی چیز ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کا کیا نام ہے, کون سا والا ہے, یہ سارے انفارمیشن اور جگہ پہ ہے. لیکن جب آپ سیب کی بات کرتے ہیں that all congregates and it gives you a total holistic picture of an apple. تو ہم نے یہ پھر بات کی کہ ہاں یہ ایکوئی پوٹینشیل بھی ہے اور لیشلے کے مطابق ماس ایکشن بھی ہے. پھر ہم نے ہیپ کی بات کی کہ آپ کی میموریز, شارٹ ٹرم میموری, یہ ڈوئل ایکشن تھیوری ہے, شارٹ ٹرم میموری بھی ہے, لانگ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری ریوربریٹ کر کے پھر لانگ ٹرم میموری جاتی, لیکن اس کو بننے میں آپ کے نیورونل اسٹرکچرز میں چینجز آتی ہیں, آپ کی کیمیکل اسٹرکچرز میں چینج آتی ہیں, آپ کی آئیونک چینجز آتی ہیں, تب جا کے شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ لانگ ٹرم میموری بن سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ ای سی ٹی اور ٹراما اگر ہو تو پھر میموری کیسے چلی جاتی. ایمنیزیا کی بات بھی ہم نے کی, what are the different kinds of amnesia. We also talked about some motor disorder like apraxia, but we did not go into the details of it because it was just enough for you to know these disorders and understand what it is. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی the highest brain function, اور اس میں cerebral hemispheres کی بات کی تھی. And cerebral hemisphere
specialization? Are there two hemispheres? If there are two hemispheres, what are their specializations and how do they develop their specializations? And how do we assess these specializations? ان کے اوپر ہم نے لاسٹ میں آپ کے ساتھ بات کی تھی. اب آئیے کہ آپ کی کتابیں کون کون سی تھیں. جس کتاب سے زیادہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ ہے پائنل کی کتاب, اور اس کے بعد آپ کی برجمن اینڈ براؤن اینڈ والیس بہت اچھی کتابیں تھیں. سیگل کی کتاب کو میں نے دیکھا نیورو کیمسٹری کے لیے بہت زیادہ, اور کولب اینڈ وشو کی کتاب کو دیکھا نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹ کے لیے زیادہ. یہ سارے جو میرے آپ کو ہینڈ آؤٹس ملے ہیں اس میں ان سب کتابوں سے مٹیریل لیا گیا ہے, اور کارلسن کی کتاب سے بھی بہت مٹیریل لیا, اور یہ آپ کے لیے جو ہینڈ آؤٹ ہے اس میں سب موجود ہے. جو میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لکھیں ضرور, لیکن a picture is worth 1,000 words. تو ایک تصویر, ایک ڈائیگرام becomes much more meaningful because it makes you understand things. شاید یہ رائٹ ہیمسفیئر فنکشن ہے, رائٹ. تو ہم اب سمجھتے ہیں کہ تصویر کو الفاظ کے ساتھ استعمال کریں, دونوں چلیں ساتھ, تو لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر کی وجہ سے ہمیں چیزیں اچھی طرح یاد رہیں گی. اس لیے ہر چیز کے ساتھ, ہر ہینڈ آؤٹ میں میری کوشش ہے کہ آپ کے پاس تصویریں بھی موجود ہوں, فگرز بھی ہوں, ڈائیگرامس بھی ہوں, ان کو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ امتحان میں ڈائیگرامس آنے بہت ضروری ہیں. تو جو آپ کے ایگزامس ہوں گے ان میں بھی ڈائیگرامس ضرور آئیں گے. تو اس کورس کا ایک بہت بڑا ساتھ ساتھ حصہ چلتا ہے کہ یو لرن ٹو آبزرو یور سیلف, لرن ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف, اینڈ لرن ٹو انڈرسٹینڈ یور اسٹرینتھس, اینڈ لرن ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ یور برین از فنکشننگ اینڈ واٹ گوز رانگ. ڈونٹ پینک وین ایور تھنگس گو رانگ, یو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ. تو اس لیے کورس سے ایک بہت بڑی آپ کو a door is opened for you to understand the functioning of the brain. So behavioral neuroscience یا neuroscientific study of the brain یا psychobiology یا biopsychology یا neuropsychology, یہ سارے جو ایریاز تھے یہ آپ نے پڑھے. آخر میں آپ نے نیوروسائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی دیکھے, اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ these are scientific tests which we can use and we have been using to find out more about your brain. So یہ بار بار میں آپ کو کہتی رہی ہوں کہ یہ آپ کو سوچنا ہے, یہ آپ کو you have to think, you have to speculate, you have to critically evaluate. اور یہ اس وجہ سے یہ جو کورس ہے, it is a course of science. It is not a course in other disciplines. یہ scientific study تھی, اور آپ نے تمام ڈومینس, جب آپ شروع ہوئے تھے تو آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کو اتنی بایولوجی, اتنی کیمسٹری, اتنی انیٹمی, اتنی فزکس یہ سب پڑھنی پڑے گی, یا اتنی ایڈوانس سائیکولوجیکل نیورولوجیکل ایگزامینیشن پڑھنی پڑیں گی. لیکن یہ سب آپ نے کر لیا سکسیسفل. اس کا مطلب یہ ہے کہ psychologist and psychology is easy to understand because it is a part of your living and a part of your being, which is why this course has been made interesting for you. کوشش یہ تھی کہ یہ سارا آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا جائے کہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کر لیں. اور جہاں آپ کو مشکل لگی ہے اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کم ہو, کیمسٹری میں جیسے نہیں پڑھا آپ نے, جو کہ اکثر میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے جو جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے, لیکن انہوں نے جب یہ کورس کرتے ہیں تو کیمسٹری والے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, لیکن جنہوں نے کیمسٹری نہیں پڑھی ان کو تھوڑی مشکل ہوتی. اسی طرح جنہوں نے فزکس پڑھی ان کو بہت آسان لگتی ہے, لیکن eventually you all put it together and then you say, well, it all makes sense because this is the brain science. And as I told you, this is the century of brain sciences. So if you are planning to move into psychology further ahead,
I would think maybe if you are doing computers, perhaps you would like to simulate computer languages with human languages. आजकल इस पे भी बहुत काम हो रहा है. So I would suggest that you do more, read more, look at the websites, look at the books, look at the handouts, look at the pictures, because each one of them will add to your knowledge as well as to your information. And if you have any difficulties, of course, you can reach the instructor and the course developer. We will be able to help you. लेकिन हमारा कोशिश यही थी कि आपको familiarize करें with the brain. आपको we take you into the journey into the brain which we have done. आपको बीच में घसीट घसाट के ब्रेन के अंदर घुसा लिया. So you have gone into the brain. What a wonderful journey. You have emerged richer for it. And knowing what your brain can do, you learn to respect the brain more. इसमें जो टेस्ट होंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते चलें. कोशिश ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको टू गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग. ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग डायग्राम्स, and diagrams such as the synapse, such as the neuroanatomical locations, such as the chemical changes, such as जो ionic changes हो रहे होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे आएंगे. और इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं. इस कोर्स में तो कोई ऐसी नहीं. जो मैंने कहा, जो बात हुई, उसमें से किसी में से भी कहीं से आ सकता है. So, according to my students who कि आपने क्लास में अगर कुछ कहा भी है ना, तो वो भी अगर हम नोट कर लें, कोई किसी को वो ठीक बीमारी है ना, तो वो भी हमको नोट करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है. So everything that I have said, everything that is written, everything that is in the PowerPoints is a possible question for examination. I'm not going to be a tough examiner, but I would like you to understand that it is your brain that we are talking about. It is your understanding of your brain that we are talking about. The more you understand, the more you will be able to do. So, we started with behavioral neuroscience, which aims to study the brain-behavior relationships, utilizing the specializations and methodology in all the varieties of sciences and the neurosciences that you know. We started off with the questions, and the questions were, is brain relationship with behavior controlled by nature or by nurture? Is it genes or environment? And you now know the answer, that we don't. We are the wiser lot. We don't talk about bifurcation. We talk about how much each is contributing. सिर्फ genes नहीं है, सिर्फ environment नहीं है, सिर्फ nature नहीं है, सिर्फ nurture नहीं है, दोनों का combination. So we have learned that lesson. Where did the study of the brain start? And who are the major players in that? And how far have we gone? ये हमने कुछ कवर किया है, लेकिन research is ongoing. We are continuously, as I said, 24 hours of the day, every hour of those 24 hours, research is ongoing around the globe. हमें रोजाना कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती आ रही है, नई फाइंडिंग्स आ रही हैं. ये डायनामिक और वाइब्रेंट डिसिप्लिन है, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ अभी आगे सीखना भी है. How does the brain know what to process and where and what about? यानी क्या ऐसे प्रोसेस करती है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है और कैसे ये कहती है कि किसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है. This is all these disciplines that we talked about. Neuroanatomical location, neurochemistry, neuropsychology. इन सब के amalgamation से putting it together information, and we of course have respected the frontal orbitofrontal brain as well. We found out सारा कुछ वहां पर sum total होता है, यहाँ पर summarize होता है. And then how does the brain grow? ये हमने इसके बारे में पढ़ा कि evolutionary point of view से कैसे grow किया और फिर developmentally कैसे grow किया और हमारी similarities क्या हैं with other animals. ये भी मैंने आपसे कहा था, ontogeny recapitulates phylogeny.
اور یہ کہا تھا کہ جو لوور اینیملس ہیں ہم انہی اسٹیجز سے, ہمارے ایمبریونک اسٹیجز وہی ہیں جو لوور اینیملس کے ہیں, بڑے سملر ہیں, اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک پروسیس ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا واٹ کنٹرولز موٹیویٹڈ بہیویئر, اس کا جواب آپ کو مل گیا. وائی ڈو وی ریمبر اسمیلز اینڈ ویژولز اینڈ کائنیسthetic, یہ کہاں پہ ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی ریمبر them, how do we retrieve them, and how do we forget, amnesia کیسے ہو جاتا ہے, یہ سارے ہم نے بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ where is this pleasure and the pain. یاد ہے جو ریوارڈ کے لیے وہ الیکٹریکل کرنٹ اپنے آپ کو وہ چوہا دیتا رہتا تھا انٹینس پلیزر کے لیے. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پین اینڈ دا پلیزر اینڈ اڈکشنز, ان کی بھی ہم نے بات کی. اور یہ اب آپ کو کچھ احساس ہو گیا کہ کہاں کہاں اڈکشنز ہو سکتی ہیں. پھر ہم نے سسٹم میل فنکشن اگر ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے, کیسے باقی سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اینڈ واٹ ہیپنز آفٹر برین ڈیمیج, ہاؤ ڈو وی ریکنسٹرکٹ. لاسٹلی تو سوال تھا جو آپ نے بھی پوچھا, آپ نے بھی کہا ہمیں یہ کیوں پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ کورس اس لیے آپ نے لیا, اس لیے آپ نے پڑھا تاکہ آپ اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کہ آپ چیزیں دیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یو انہینس یور کیپیسٹی, بیکاز یو آر انہینسنگ یور برین, اینڈ دس از دا کائنڈ آف لرننگ which will go very far. Understanding the brain, the mastermind gives you the power. So go. The power is yours. You have gone into the brain and you traveled all through these last several months, and I'm sure you're much more aware, much wiser. So, what we have here is a course which I have enjoyed teaching, which I'm sure, I hope, you have enjoyed learning, and wherever you go, whatever you do, remember, learn, think, and use your brain. That's it. My lesson for the day is, brain is very precious. Use it. It's your precious treasure. تو اب اس precious treasure کو ہم کن کن کیپیسٹیز سے یوز کر سکتے ہیں. روزانہ اپنے آپ کو چیلنجز دیں, روزانہ اس برین کی ایکسرسائز کریں, اور روزانہ اپنے سیلز کو انویگریٹ کریں, روزانہ live and let your brain and live in itself. Do little things. And I tell my students, چھوٹے چھوٹے یہ اگر آپ تھوڑا سا ایک راستہ بدل کے بھی چلتے ہیں تو ایک برین کا نیا حصہ انویگریٹ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو دیکھیے جو کہ 80-90 سال کی عمر میں بھی اتنے برائٹ اور چیری اور الائیو ہیں. تو اسٹارٹ لرننگ ٹوڈے اینڈ یو ول بینیفٹ. If your brain is alive, you are alive. If your brain slows down, your actions slow down. And we don't want that to happen, right? You have a far way to go. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ برین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, they really have the world at their. اور یہ بات یاد رکھیے کہ سارا ماسٹر کنٹرول آپ کا وہی ہے. اس ماسٹر کنٹرول کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور آپ میں سے اگر کوئی آگے پڑھنا چاہے برین سائنسز تو آئی ووڈ بی ویری پلیزڈ کہ آپ نے کسی نے اتنی ہمت کی کہ برین سائنسز میں گئے. اور ضرور keep in touch with the university. Let them know that you have gone into the neurosciences because of this course. What a wonderful world it would be.